نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 221 ہے، جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت گزشتہ روز ہم نے کر لی تھی، اور اس حوالے سے ابتدائی گفتگو میں 3 باتیں بھی ہمارے سامنے آ چکی تھیں۔ نکاح کا حکم کیا ہے، نمبر 2 نکاح کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اور نمبر 3 نکاح کے مقاصد کیا ہے۔ یہ 3 باتیں گزشتہ درس میں ہمارے سامنے اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلی نشست کی صورت میں آ چکی۔ آج اس آیت کریمہ کے ہی حوالے سے دوسری نشست ہے، اور اس میں آج ہم نے حقوق سے متعلق بات کو سمجھنا ہے۔ جن 2 لوگوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے ان کو شرعی اعتبار سے میاں بیوی کہتے ہیں، زوج اور زوجہ کہتے ہیں، ان کو خامد اور بیوی کہتے ہیں۔ یہ بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے اگر اس رشتے کو رشتے کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ اگر اس کو ایک عام بندھن اور عام تعلق کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا تو پھر یہ بڑا نازک سا اور بڑا کمزور سا رشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر علاقہ ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ پانچے کا رشتہ ہے۔ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ ہلکا سا جڑا ہوا ہے، کسی وقت بھی جدا ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط سی بات ہے، ایسا نہیں تصور کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر 2 خاندان ملے ہوئے ہیں، 2 گھرانوں اور فیملیز کا آپس میں تعلق جڑا ہوا ہے، ہاں جی، اور 2 لوگوں کے درمیان میں ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ آنے والی نسل کی بنیاد ہے یہ۔ تو اس کو کیسے پانچے کا جو ہے وہ رشتہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کو کیوں کمزور رشتہ کہا جا سکتا ہے؟ کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اس کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے ہماری تربیت کی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ احادیث مبارکہ نے بھی ہمیں اس حوالے سے بڑی زبردست قسم کی گائیڈنس دی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو علماء امت نے میاں بیوی کے آپس میں جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ان حقوق کو تفصیل سے کتابوں میں لکھا ہے۔ آج کی نشست میں ہم بیوی کے حقوق جو کہ خاوند کے ذمہ ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بیوی کے حقوق جو کہ خاوند کے ذمہ ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے، اس بات کو جاننے سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں آج کے اس دور میں معاشرے کے اندر یہ ریت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اپنے حقوق دوسروں پر جو لازم ہوتے ہیں یا لازم ہماری نظر میں ہوتے ہیں انہیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کس کس پر حق ہے۔ ہم لوگوں کے اپنے اوپر حقوق کو نہیں جانتے کہ مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے، مجھ پر میری اولاد کا کیا حق ہے، مجھ پر میری بیوی کا کیا حق ہے، مجھ پر میرے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، مجھ پر میرے مشارکت میں، مضاربت میں جو پارٹنر ہے اس کا کیا حق ہے، مجھ پر میرے ہم نشین کا کیا حق ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ جاننے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ میرا اپنے بھائیوں پر کیا حق ہے، وہ میری کیسے قدر کریں، میرا اپنے والدین پر کیا حق ہے کہ وہ مجھے کس چیز میں مجھے جو ہے وہ فیور کریں اور کس چیز میں میری حمایت کریں، میرا اپنی بیوی پر کیا حق ہے کہ میری بیوی ان چیزوں میں میری رعایت کرے، اگر نہ کرے تو پھر مجھے ڈنڈا سوٹا اٹھانے کی اجازت ہو، میرا اپنے بچوں پر کیا حق ہے کہ جی وہ میری رعایت کریں۔ یعنی ہم اپنے متعلق حقوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی جاننا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ مجھ پر
دوسروں کے حقوق کیا ہے. بحیثیت والد اولاد کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، بحیثیت خامد بیوی کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، بحیثیت اولاد ماں باپ کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، بحیثیت رشتہ دار اور اقربا مجھ پر ذوی الارحام کے حقوق اور کیا ہے، بحیثیت پڑوسی مجھ پر پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی کی ہے حقوق کو بیان کرنے کے حوالے سے، اس کو اہل علم نے اس کی مختلف نوعیتیں بیان فرمائی ہیں کہ حقوق کی نوعیتیں کیا کیا ہیں. تو میاں بیوی کے جو آپس میں حقوق ہیں اس میں بیوی کے مرد پر یعنی بیوی کے خامد پر جو حقوق ہیں اس کی 4 نوعیتیں ہیں، 4 قسمیں ہیں. وہ 4 قسم کے حقوق ہیں. کتنی قسم کے؟ سبق اچھی طرح یاد کر لینا ہے جی. بیوی کے خامد پر جو حقوق ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 4. پہلا حق جو کہ بیوی کا اپنے خامد پر بنتا ہے وہ ہے اس کی ذات کی نوعیت کا، یعنی بحیثیت انسان اس کی ذاتی نوعیت کے جو ہے وہ حقوق کیا ہیں کہ ایک انسان ہے اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، حتیٰ کہ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے جائے مولد کو، پیدائش والے گھر کو چھوڑ کر کے آپ کا سہارا بنی ہے یا آپ کی شریک حیات بنی ہے، آپ کے ساتھ اس نے تعلق کو جوڑا ہے. اب ایسے میں اس کی ذات کے ہم پر کیا حقوق بنتے ہیں؟ تو ذاتی نوعیت کے حقوق. ذاتی نوعیت کے حقوق میں خامد پر بیوی کا حق یہ ہے کہ خامد اس کی وسعت اور حیثیت کے مطابق اس سے کام لے. جتنی اس کے اندر وسعت ہے کام کرنے کی، اس کا جسم، اس کا وقت، اس کا ذہنی دباؤ جتنی اجازت دیتا ہے اتنا کام اس سے لیا جائے. ضرورت سے زیادہ، وسعت سے زیادہ کام، کیونکہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. فطرت انسانی کے. دوسری بات، خامد بیوی سے وہ کام لے جو کام اس کی واجب ذمہ داری ہے. غیر ضروری کام اور ایسے کام کہ جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کاموں کو لینے کے لیے اس پر زبردستی نہ کرے. ہاں کہہ دے وہ کر لے، بہت اچھی بات. نہ کرے تو اس کو آنکھیں نہ دکھائے، اس کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ زور زبردستی زیادتی کا معاملہ نہ کرے. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اس وقت میں صرف بات سمجھاؤں گا، بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آیات کریمہ کے ضمن میں آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی. تیسرے نمبر پر، اگر واجبی عمل میں جو کام اس کے ذمہ واجب ہیں، اس سلسلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ بیوی پر یعنی عورت پر اپنے بچوں کی تربیت واجب ہے. ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا، جسمانی اور روحانی اعتبار سے ان کی تربیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہے. اب اگر اس واجب میں بیوی کوتاہی کرتی ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ اس کوتاہی پر حد الامکان درگزر کرنا، سمجھاتے رہنا، ترغیب دیتے رہنا، لیکن کوئی سخت ایکشن نہ لینا. درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانا الگ چیز ہے، درگزر کرنا الگ چیز ہے. نمبر 4، اگر بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی اس انداز میں عیادت کرنا کہ اس میں اپنائیت موجود ہو، اپنا پن ظاہر ہو. اچھا پھر بیمار ہو گئی ہے، پھر مصیبت گلے پڑ گئی ہے، پھر خرچہ کرنا پڑے گا، پھر اسپتال لے جانا پڑے گا، روز روز ایک تو ہی بیمار ہو جاتی ہے. ہاں جی، اس طرح کے کبھی کوئی جملے نہ کہنا، بلکہ اس کو اپنائیت کا اظہار کرنا. اوہ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے. آپ کا بیمار ہونا ایسا ہے جیسا کہ پورے گھر کا معاملہ خراب ہو جانا. آپ بیمار تو ہم بیمار، مطلب اس کو یہ احساس ہو، اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں گھر کے اندر ایک اہم ترین پوسٹ پر ہوں. ایسے ہی اس کو کوئی ایسا کام نہ دینا کہ جو طبعاً کراہت والا ہو. کوئی بھی ایسا کام گھر میں اپنے کپڑوں کے حوالے سے، اپنے جسم کے لحاظ سے، اپنے برتنوں کے لحاظ سے، اپنے گھر کے لحاظ سے کوئی ایسا کام، میں اس کی کوئی مثال نہیں دوں گا، آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہاں جی خدا کو کہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل کہ جس سے طبعاً کسی کو بھی کراہت ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیے وہ بیوی کو بھی کراہت ہوگی.
اگر میرے کسی عمل سے میری ماں کو کراہت ہو سکتی ہے، میری بہن کو کراہت ہو سکتی ہے، ہاں جی، میرے بھائی کو کراہت ہو سکتی ہے، چل دوسروں کو چھوڑ دے، اگر کسی کے عمل سے مجھے کراہت ہو سکتی ہے تو جس چیز سے مجھے کراہت ہو سکتی ہے سمجھ لیں اس چیز سے بیوی کو بھی کراہت اور ناپسندیدگی اس کو ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسا کوئی کام اس سے نہ کروایا جائے، نہ کہا جائے۔ ہاں خود سے وہ ایسا کوئی کام کر لے آپ کی فیور میں، آپ کی مدد میں، تو بہت اچھی بات ہے۔ گھر کے جائز کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹایا جائے موقع بموقع، بڑی مشکل سی بات ہے لیکن ہے تو شرعی حکم نہ۔ موقع بموقع برتن دھو لیے جائیں، گھر کی صفائی کر لی جائے، ہاں جی، کپڑے دھونے میں معاونت کر لی جائے، ہے بڑی مشکل بات ہے ہمارے لیے، ہمارے قوت ہاضمہ سے بڑھ کر بات ہے، لیکن بہرحال یہ شرعی حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ہمارا کوئی مقام، کوئی حیثیت، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، ہم اس خاک کے قابل بھی برابر بھی نہیں جو خاک نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی۔ تو اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے تو پھر ہم اپنے لیے اس کو انانیت کے خلاف نہ سمجھیں۔ یہ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا اپنی انا کو جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا کر لینے میں کوئی انانیت کے خلاف بات نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اس سے آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنتی ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کا کام ہے نا جی، اس کی ذات کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ گھریلو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ایسے تمام معاملات میں حد الامکان بیوی سے باقاعدہ مشاورت کرنا، یہ بیوی کے حقوق میں سے، ذاتی نوعیت کے حقوق میں سے، کہ ہم گھر کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، فرنیچر کے اعتبار سے ہو، رنگ روغن کے اعتبار سے ہو، کسی چیز کے لانے اور لے جانے کے اعتبار سے ہو، ہاں جی، فروختگی کے خریداری کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی بیوی سے باقاعدہ طور پہ اس کا مشورہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو گھر کا ایک باقاعدہ فرد سمجھے گی۔ لیکن اگر ہم اس کی مشاورت کے بغیر گھر میں لا کر کے سونے کی چیزیں بھی لا کر رکھ دیں تو عین ممکن ہے کہ وہ اس پہ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، پوچھا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا لے آتے، وہ فلاں ڈیزائن لے آتے، فلاں چیز لے آتے، فلاں سلسلہ لے آتے، اس کے بجائے فلاں چیز کی ضرورت تھی۔ ایسے معاملات ممکن ہے بیوی کی طرف سے ہوں اور آپ ایک بیش قیمت چیز لا کر بھی بیوی کا دل نہ جیت سکیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ادنا سی چیز، بہت ہلکے درجے میں، ہلکی کوالٹی کی، ہلکی قیمت کی چیز آپ لاتے ہیں، لیکن بیوی کی مشاورت سے لاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس مشاورت کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر میں کسی قسم کی کوئی بات سننے کو نہیں ملتی، لیکن ہوتا چونکہ مشاورت سے، اور ویسے بھی مشاورت کے اندر برکت ہے۔ مشاورت کے اندر کیا ہے؟ مشاورت تو وہ عمل ہے کہ یاد رکھیے جو انفرادی ہو یا اجتماعی معاملات کے ہوں، اس مشاورت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مسلمانوں کے معاملات میں مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے مشاورت کیجئے، اور جب مشورہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، مشاورت جب ہو جائے۔ تو بیوی سے گھریلو اور معاملات میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کہاں ان کو داخل کرنا چاہیے، ان کے اندر یہ کمزوری ہم پا رہے ہیں تو ان کو کیسے اس کی اصلاح کی جائے، وغیرہ وغیرہ معاملات میں بیوی سے مشاورت ہو۔ پھر ذاتی نوعیت کے اعتبار سے یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، حد الامکان ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہاں اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا ضروری ہو جائے تو پھر اس کا حکم انشاءاللہ سورۃ النساء میں تفصیل سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کس حد تک ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے اور اس کی کیا سٹیج ہوگی، کیا اتنا مارنا کہ اس کے جسم پر نشانات پڑ جائیں، کیا اتنا مارنا کہ وہ زخمی ہو جائے، کیا اتنا مارنا کہ انسان اور درندے میں کوئی فرق نہ ہو، کیا اس کی اجازت ہوگی، یا ہلکی پھلکی سرزنش اور ضرب جس کی معمولی سی گنجائش اور اجازت ہو، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ یہ انشاءاللہ تفصیلی معاملات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ابھی فی الوقت اتنا سمجھیے کہ حد الوسع اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، حد الوسع اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ اس کے ذاتی نوعیت کے حقوق اور معاملات ہیں۔ اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا،
کہ کن باتوں کو وہ پسند کرتی ہے، کن باتوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس سے مراد، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ وہ جائز امور کہ جو فی الواقع تو جائز ہیں اور بعض اوقات ان کو وہ عورت طبعی طور پر پسند نہیں کرتی، تو ہمیں ان امور کو اس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ جن امور کو وہ پسند کرتی ہے حد الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاملات میں ان امور کو مد نظر رکھیں تاکہ بیوی کی پسندیدگی کو اپنا سکیں۔ بیوی کے ساتھ جو حقوق زوجیت کا معاملہ ہے اس کو ادا کرنا۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ گھر میں اونچ نیچ کا ہو جائے تو معاملات کو طول نہیں دینا۔ جیسا کہ ہمارا عام طور پہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ میری بات بیوی نے نہیں مانی تو بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی یعنی اس بات کی کھال کو اتار، کیوں نہیں مانی، انکار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ انکار نہیں تھا، آج انکار کیوں ہوا؟ آج تیرے بھائی آئے تھے، کہیں اس وجہ سے تو نہیں؟ تیری بہن آئی تھی، کہیں اس وجہ سے تو نہیں؟ اچھا آج دن میں فون پہ بات کس سے ہوئی؟ ہاں جی، یہ معاملات۔ تو وہ سارے بال کی کھال اتارنے کے چکر میں بات کو جب ہم طول دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فریق مخالف کی طرف سے بھی، آپ کے دوسرے فریق کی طرف سے بھی بات کو پھر طول دینا اور ہوا دینا یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ معاملات معمولی سی غلط فہمی کے تناظر میں بڑھتے خلیج ہمارے درمیان بڑھ جاتی ہے، اور یوں ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ جو مسنون رشتہ ہے اور جو انسانیت کی بنیاد کا ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ذاتی نوعیت کے یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے۔ اس کے بعد دوسری نوعیت ہے معاشرتی، کہ انسان معاشرے کے اندر، میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ٹھیک ہے، گھروں کے اندر بھی لوگ ہیں، فیکٹریوں کے اندر، اداروں کے اندر بھی لوگ، تو یہ ایک معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ یہ جو معاشرت مانا عیش بمانا زندگی، معاشرت بمانا زندگی گزارنے کے لیے جو ایک دوسرے کا جو ہم نشینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو رہنا ہے، اس کو ہم معاشرت کہتے ہیں۔ اس معاشرت میں یاد رکھیے کہ عورت کے مرد پر حقوق ہیں کہ اس کو کیسے رکھا جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا معاملات اس کے لیے کیے جائیں۔ اس حوالے سے پہلی بات جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی دوسروں کی نظر میں عزت کو بحال رکھنا یا بیوی کو عزت دینا، ایک مقام دینا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے آج کل کے اس دور میں ہم گھروں میں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھابھیوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے پھوپھا چچا وغیرہ تایا، یعنی جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے اینڈ سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی بیوی کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری کمزوریاں، بہت ساری کوتاہیاں فی الواقع حقیقت میں یا بسا اوقات مذاق میں اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت ان کی نظر میں اپنا مقام کھو دیتی ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اس کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ معاشرتی طور پر ہم نے گویا اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کمزور کر دیا ہے، اور اس کی جو سمجھ لیں کہ ایک حیثیت اور اس کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ اب وہ پنپنے نہیں پائے گی، وہ اٹھنے نہیں پائے گی، وہ اپنا مقام نہیں بنا سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خامن نے، جس کے بھروسے پر اس نے ماں باپ کو چھوڑا، جس کے اعتماد پر اس نے سارا گھر بار چھوڑا، اسی نے اس کے مقام کو، اس کے وقار کو مجروح کر دیا ہے، تو پھر اس کا وقار اور اس کا مقام اور اس کی عزت کہاں سے قائم ہو سکتی ہے؟ اس لیے پہلی اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی دوسروں کے سامنے اس کی عزت کی بات کرنا، عزت دینا، نہ کہ اس کی انسلٹ کرنا۔ اگر کبھی کوئی معاملہ بیوی سے کمی کوتاہی کا ہو جائے تو یاد رکھیے دوسری اور اہم بات معاشرتی طور پر یہ ہے، اس سے پوچھ گچھ کیجیے، اس کی بوقت ضرورت سرزنش بھی کیجیے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے کی ضرورت پڑے تو کیجیے، سمجھانے کی ضرورت پڑے تو سمجھائیے، ترغیب دینے کی ضرورت پڑے تو ترغیب دیجیے، لیکن اس میں ایک پہلو خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھانے میں، اس کو سرزنش کرنے میں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں
یہ ضرور احتیاط کیجئے کہ کہیں دوسرا کوئی فرق تو نہیں دیکھ رہا، خواہ وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں خواہ اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے میں مت ڈانٹیے، اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹیے، اس کی سرزنش نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیوی کی اپنے بچوں کے سامنے سرزنش کرتے ہیں ان کی بچوں کے نظر میں یا والد کا مقام گر جاتا ہے یا ماں کا مقام گر جاتا ہے، دونوں کا مقام برابر نہیں رہ سکتا، کیونکہ بچوں کی بھی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، اپنی ایک آبزرویشن ہوتی ہے۔ ہاں جی، بچہ خود ایک یوں سمجھ لیں کہ کیمرہ ہے اور وہ فلم کی عکس بندی کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے معاملات کو پکچرائز کر رہا ہوتا ہے اور پھر اپنے طور پر اپنے اینڈ سے وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کا سب سے بڑا آبزرور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ میرا والد یہاں غلطی پر ہے یا واقعی میری ماں کی غلطی ہے۔ اگر اسے احساس ہو جائے کہ باپ کی غلطی ہے تو باپ کے لیے دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ ماں کی کوتاہی ہے تو ماں کے لیے دل میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بات ہماری اس سے کیا ہوگا، آپ کے بیٹے کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ اہم ترین بات ہے کہ ہمیں جب بھی کبھی سرزنش کی ضرورت پڑے تو کسی کے سامنے نہیں کرنی، نہ اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے، نہ دوسرے اس کے خاندان کے لوگوں کے سامنے، نہ ہی اپنی اولاد اور بچوں کے سامنے۔ اس کے بعد اگلی بات، بچوں کی جو تربیت کے حوالے سے پہلے ایک بات کہی ہے، اس میں یہ بات بھی ذہن میں نشین فرما لیں کہ اگر بچوں کی تربیت کے معاملے میں، یہ الگ سے بات ہے اس سے، کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں اگر کہیں ماں بیٹے کو، بیٹی کو، بچے کو کہیں ڈانٹ ڈپٹ پہ لاتی ہے، کہیں اس کو معاملات کرتی ہے تو وہاں پر دخل اندازی نہیں دینی۔ اکثر یہ ہوتا ہے اختلاف بہت سارے ماں باپ کے درمیان اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ اولاد کے غلطی یا کوتاہی یا قصور کی بنیاد پر ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو باپ بیچ میں مداخلت کر لیتا ہے، کبھی کبھی والد ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو ماں مداخلت کر لیتی ہے اپنی مامتا کی طرح۔ یاد رکھیے دونوں میں سے جو بھی دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر کرے گا، مداخلت کرے گا، وہ معاملے کو بگاڑ دے گا، وہ جو مقصود تربیت ہے وہ تربیت کیا ہو جائے گی، متاثر ہو جائے گی، کیونکہ جس نے تربیت لینی ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی عزت نہیں، ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے معاملات وقار والے نہیں، تو پھر وہ کیا تربیت لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر والد سمجھا رہا ہو، والدہ سمجھا رہی ہوں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوں تو والد کو چاہیے کہ وہ بات جو اس کو پسند بھی نہیں ہے لیکن وقتی طور پر اپنے آپ پر ضبط کر لے اور اس وقت انٹرفیئر نہ کرے۔ جب معاملہ رفع دفع ہو جائے، بات ختم ہو جائے، بعد میں بیوی کو پیار محبت سے سمجھائے کہ اس کو اگر اس طرح کر لیتے، اس طرح کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ بات آپ نے جو کی ہے میرے خیال میں درست نہیں ہے، اگر اس کو آپ یوں نہ کرتے بلکہ یوں کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ مطلب کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کے سمجھانے اور بتانے کا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے معاملے میں بیوی کو خود مختار قرار دیا جائے۔ اور اگلی بات، اپنی عدم موجودگی میں بیوی کو اپنے نائب کی حیثیت دی جائے باقاعدہ، اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہو، عملی نتیجہ یہ ہو کہ اگر ماں اپنے بچوں کے حوالے سے، یعنی بیوی بچوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی بات اپنے خامن سے کرے کہ آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے یوں کی یہ معاملات کیے اور میرے سمجھانے پر بھی یہ نہیں سمجھے، تو والد کا کام ہے کہ وہ ان کو اپنے سامنے بٹھا کر کے اس انداز میں ان کو احساس دلائے کہ واقعی ان سے بہت بڑا قصور ہوا ہے، ان کو یہ احساس دلائے کہ جیسے میرا خیال کرنا، میری رعایت کرنا اور میری تکریم کرنا، میری عزت کرنا، میرے معاملات کو دیکھنا اور میری بات کو سننا، میرے حکم کو ماننا واجب ہے، بالکل اسی طرح میری موجودگی میں بھی اور خاص طور پہ میری غیر موجودگی میں تو ڈبل ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے کہ آپ اپنی ماں کی بات کو سمجھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے دل میں ماں کی قدر و منزلت بڑھے گی، اس لحاظ سے کہ یہ واقعی ہمارے گھر میں ایک باقاعدہ ستون ہے،
ورنہ تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بچے والد سے ڈرتے ہیں، والدہ سے نہیں ڈرتے، اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اہم ترین یہ ہوتی ہے کہ باپ ماں کو وہ درجہ نہیں دیتا۔ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اکیلا فرد واحد جنگل کا شیر بن کر کے دھاڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ ہے، تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں ذرا، لیکن ان کو برداشت کرنا ہے۔ بیوی کی معاشرتی زندگی میں اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ماں باپ کو، یعنی بیوی کے ماں باپ کو جو اس کے سسرال کہلاتے ہیں، ان کو عزت دینا، اور ان کو عزت ایسی دینا جیسے اپنے ماں باپ کو عزت دیتا ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی طرح کی عزت اپنے سسرال کو دے گا تو نتیجتاً بیوی کے دل میں بھی اپنے سسرال کی وہی عزت، وہی مقام بیٹھے گا۔ لیکن اگر مرد اپنے سسرال کو وہ عزت نہ دے جو اپنے ماں باپ کو دے رہا ہے، تو پھر یقیناً عورت بھی اپنے سسرال کو وہ عزت نہیں دے گی جو اپنے ماں باپ کو دے رہی ہے۔ وہ بیٹھی یہاں ہوگی، سوچ رہی ہوگی اپنے ماں باپ کا، کچھ بھی نہ کر پائے ان کے لیے، لیکن یہ کہ ہر وقت اس کے ذہن میں اس کے ماں باپ ہوں گے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنے سسرال کی خدمت نہیں کرے گی، جو کہ اس کا شرعی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی طور پہ وہ کرتی ہے، لیکن اس اخلاقی طور پر بھی اس ذمہ داری سے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک خاوند کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بیوی کو معاشرتی طور پر یہ حق دے کہ اس کے والدین کی وہی عزت کرے جو اپنے والدین کی کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خالد صاحب وہ حدیث چند دن پہلے ہمارے سامنے گزری ہے سبیدر صاحب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ کرتے تھے، اس عمل پر مطلب دل میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کچھ ناپسندیدگی پیدا ہوئی، وہ اور کسی کے معاملے میں نہیں، کسی اور خاتون کے معاملے میں نہیں پیدا ہوئی، کسی اور سوکن یا سوتن کے حوالے سے نہیں پیدا ہوئی، صرف ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے پیدا ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کی باقاعدہ گوشت کے حصے بنا کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں ان کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے۔ اس سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں بیوی کی جو سہیلیاں ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، بوقت ضرورت ان کا تعاون کرنا، یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہو پکی ہوئی تو اگر سہیلیاں ان کی قریب ہوں تو ان کی سہیلیوں کے لیے اس کو بھیجنے کا اہتمام کرنا، یہ طرح معاملات کرنا، یہ بیوی کی دلجوئی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگلی بات، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے بیوی کو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً تفریحی مقامات پر لے جانا، لیکن وہاں پر آپ مطلب اس کی شرعی حدود کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہ پہ لے جائیں، یعنی تفریحی مقام میں ایسی مقام پر لے جائیں کہ جہاں پر مطلب شرعی حدود کو پامال نہ کیا جا سکتا ہو یا نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، اختلاط نہ ہو، بہت زیادہ مطلب مردوں اور عورتوں کے درمیان جو اختلاط ہوتا ہے وہ نہ ہو، آپ ایک طرف ہو کر کے اپنے معاملات کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بھی آپ کی بیوی کی نظر میں آپ کی وقت اور اہمیت بڑھے گی اور معاشرتی طور پر آپ کی ہم آہنگی زیادہ پیدا ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت کے دل میں دوسروں کو، اپنی سہیلیوں کے بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا خامد کے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینے کا ارادہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اگر بیوی ایسا کرنا چاہتی ہے تو اس معاملے میں بھی بیوی کے ساتھ معاونت کی جائے کہ وہ اگر تحفے تحائف دینا چاہتی ہے کسی کو تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے مناسب سے تحفے تحائف دینے میں اس کی معاونت کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، وہ جو کچھ مانگ رہی ہے اس کو دیا جائے۔ بیوی کے جو سسرال کے معاملات ہیں ان کو اگر یہ یاد رکھیے، مطلب بیوی کے سسرال سے مراد اپنے ماں باپ،
اگر اپنے معاملات، اپنے والدین کے معاملات یا اپنے رشتہ داروں کے معاملات بیوی کے ساتھ ابھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ناچاکیوں پر مشتمل ہیں یا لڑائی جھگڑے پر مشتمل ہیں، تو پھر اس میں آپ کی نظر میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حق پر آپ کی بیوی ہے، یعنی بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر یاد رکھیے ماں باپ کی مخالفت نہیں کرنی، ماں باپ کی مخالفت نہیں کرنی۔ ہاں اس میں بیوی کو سمجھانا ہے کہ آپ معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، اور اس کو اس کا جو جائز مطالبہ بھی ہے اس مطالبے کو چھوڑنے پر آمادہ کرنا، لیکن پیار محبت سے۔ کس سے؟ ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا، بیوی کو سمجھانا ہے۔ یہ بھی ایک شرعی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہمارے گھر۔ لیکن اگر ہمارے بہن بھائیوں کا ہماری بیوی سے جھگڑا ہو اور اس میں ہم سمجھتے ہوں کہ ہماری بیوی رائٹ پر ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، مجھے اپنے بھائی اور بہن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ماں باپ کے مقابلے میں ماں باپ کا ساتھ نہیں، ماں باپ کے مقابلے میں بیوی کو پیار محبت سے سمجھانا، لیکن بہن بھائیوں کے معاملے میں ڈٹ کر پوری طرح بھرپور انداز میں دفاع کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے کہ میں بیوی کی دفاع کروں اور بہن بھائیوں کے مقابلے میں ان کے حق میں کھڑا ہو جاؤں، بیوی کے حق میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں یا تیسری قسم کی جو حقوق ہے وہ ان کی نوعیت یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاشی نوعیت۔ یہ تین باتیں ہیں، اس میں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں بیوی کے لیے حق مہر، اس کو پہلے نمبر پر رکھ لیں۔ حق مہر بیوی کو دینا یہ بیوی کا پہلا معاشی حق ہے، پہلا معاشی۔ اب حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ حق مہر کے لیے شریعت مطہرہ نے زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، لیکن کم از کم کی لمٹ جو ہے وہ مقرر کی ہے، اور وہ ہے 10 درہم، 10 درہم، جو اس وقت تقریباً آج کل کے زمانے میں تقریباً 2.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 2، حق مہر کے اندر تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات حق مہر فوری طور پہ ادا کیا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جو فوری طور پہ ادا ہو گیا تو ہو گیا، جو لکھ لیا گیا اس کو بھی حتی الامکان جلد از جلد ادا کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کا انتظار کیا جائے اور کہ جب مریں گے تو پھر بعد میں ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ اور بعض تو وہ ہیں کہ مر گئے ہیں، ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی، ہاں جی اللہ کے سپرد ان کی بیویوں کو آج تک ان کا حق مہر نہیں مل سکا۔ یہ بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو پھر اس کو اس کا حق دینا چاہیے۔ حق مہر جس چیز کا بدلے میں ہے وہ، ٹھیک ہے، فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں برحال۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حق مہر ادا کرنا۔ حق مہر میں اگر ادا کرنے سے، اپنا تعین کرنے سے پہلے نکاح ہو گیا، تعین نہیں کیا، باقاعدہ طور پہ تعین نہیں، تو پھر یاد رکھیے پھر بیوی کا حق مہر جو ہے وہ مہر مثل ہوگا، یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جو حق ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے، اس کے قریب قریب جو حق ہوگا وہی حق مہر ہوگا۔ دوسری بات، کھانے پینے کی ذمہ داری یہ خامند کی۔ بیوی خواہ جتنی مرضی مالدار ہو، اس کے کھانے پینے کی تمام تر ذمہ داریاں، پہننے کی ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ وہ خامند کے ذمہ ہیں۔ یہ بیوی کا معاشی حق ہے خامند پر۔ نمبر 3، بیوی کی رہائش یہ خامند پر بیوی کا معاشی حق ہے۔ اس سلسلے میں ان دونوں سلسلوں میں، کھانے پینے میں اور رہائش میں، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہیں تو پھر ایک اچھا انتظام خامند کے ذمہ لازم ہوگا، کھانے کے اعتبار سے بھی، رہنے کے اعتبار سے۔ اگر دونوں مالدار نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک مالدار ہے، فرض کیجئے کہ خامند مالدار ہے، تو پھر خامند پر جو بیوی کا حق ہوگا وہ خامند کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اور اگر بیوی مالدار ہے، خامند مالدار نہیں، تو پھر خامند پر جو ذمہ داری ہوگی وہ درمیانے درجے کی ہوگی، نہ بہت اس کی حیثیت کے مطابق اور نہ ہی بیوی کی حیثیت کے مطابق، بلکہ درمیانے درجے کی، ٹھیک ہے؟ یہی حال رہائش میں ہے۔ البتہ رہائش میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر پہلے سے نکاح سے پہلے لکھا گیا ہے کہ بیوی کو الگ رکھا جائے گا، علیحدہ مکان دیا جائے گا، تو پھر اس حق کے مطابق اس کو حق دیا جائے گا، لکھت کے مطابق حق دیا جائے گا۔ اور اگر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے اور بیوی کے خاندان میں جو عورتیں بیاہی جاتی ہیں ان عورتوں کو الگ سے مکان تو نہیں دیا جاتا، لیکن الگ کمرے دیے جاتے ہیں
جس میں الگ سے کچن باتھ وغیرہ یا اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں، چاہے ایک ہی گھر ہو اور اس کے اندر الگ سے سیپریٹ حیثیت دی جاتی ہے، تو پھر خامند کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے گھر میں ایسی ہی جگہ دے کہ وہ سیپریٹ رہ سکے. اگر وہ الگ سے کھانا پکانا چاہے تو پکا سکے، اس کا کچن اس کا باتھ الگ وغیرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ساری سہولیات دستیاب نہ ہوں، خامند مالی حیثیت سے کمزور ہو اور جوائنٹ فیملی ہو اور وہاں پر اتنی زیادہ نام بنام جو ہے وہ کمرے نہ ہوں، تو پھر جیسی وسعت ہو، جیسی گنجائش ہو، اس کے مطابق رہائش دینا خامند کی ذمہ داری ہوگی. لیکن چھت یعنی رہائش دینا، کھانا پینا دینا اور یہ معاملات کرنا، یہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو دے، بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ خامند کو دے. ٹھیک ہے جی. خامند کے کھانے پینے کے حوالے سے، خامند کے کھانے پینے کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو پکانے کا معاملہ ہے، جو کھلانے کا معاملہ ہے، وہ عورت پر لازم نہیں ہے. یہ اہم ترین بات ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا. یعنی اگر بیوی خامند کو پکا کر دے تو یہ اس کا احسان، اور اگر نہ پکا کر دے تو خامند زبردستی نہیں کر سکتا. کڑوی بات ہے، ذرا برداشت کر لیجیے گا. ہاں جی. خامند مطالبہ نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، سزا نہیں دے سکتا، شرعی طور پہ قانونی طور پہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہ کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے. شریعت یہ حکم کرتی ہے. اور اگر فرض کریں کہ بیوی ایسی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے کبھی کھانا پکایا نہیں ہے، کبھی کھانا پکایا نہیں ہے، اس کو پکا پکایا ملتا رہا ہے، تو یہاں پر خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکا پکایا لا کر دے. پکا پکایا یا خود گھر میں پکائے، شرعی طور پہ تو حکم یہی ہے. اور اگر وہ گھر میں بھی، اپنے گھر میں بھی کھانا پکایا کرتی تھی اور مطلب اپنے گھر میں ہاتھ بٹاتی تھی، پھر خامند کی ذمہ داری یہاں پر یہ ہے شرعی کہ خامند اس کو غذاؤں کے لیے جو اشیاء، غذا کے لیے جو اشیاء ہوتی ہیں وہ اشیاء اس کو فراہم کرے اور وہ پکائے اور پکا کر کے کھا لے. دل چاہے اس کا تو آپ کو کھلا دے، نہ دل چاہے تو اپنا کھا کر ڈکار مار لے، اس کو شریعت نہیں پوچھتی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس لیے اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھیں. بیوی کی عزت کرنا سیکھیں. یاد رکھیے، آپ عزت کریں گے تو آپ کو گھر میں عزت ملے گی، ورنہ نہیں تو کام خراب ہے. ہاں، اپنے لیے نہیں کہہ سکتے، جو اس کا مجازی خدا ہے تو ماں باپ کے لیے کہہ سکتے. یہ شرعی طور پہ بڑی سخت بات ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر، میں اس لیے اس تفصیل سے حقوق بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم پروٹوکول دیں گے، ہم عزت دیں گے، مشاورت دیں گے، وقار اس کا بحال رکھیں گے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، تو پھر جو ریٹرن میں ہمیں ملے گا نا، وہ یہی ملے گا کہ وہ ہمارے خیال کرے گی. ابھی ہمارے حقوق بھی اس پر کیا ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہمارے سامنے آ جائیں گے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں کی بیس اور بنیاد یہ چیزیں. جیسی آپ عزت دیں گے ویسی عزت پائیں گے. اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے. ہاں، کسی خوف کی بنیاد پر سر جھکا لے الگ بات ہے. سر جھکانے کا نام عزت نہیں ہوتا. عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے. عزت وہ ہوتی ہے جو، ورنہ تو جیلر بھی ہوتا ہے، ڈنڈے کی بنیاد پر اس کے سامنے قیدیوں نے گردنیں جھکائی ہوئی ہوتی ہیں، کیا وہ عزت کر؟ اور جو بچوں کی ذمہ داری ہے کھانے کی، یعنی وہ دونوں کا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. ہاں، میں آ رہا ہوں. جو بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، اخلاقی تربیت، جسمانی صفائی ستھرائی، وہ تو ہے بیوی کی ذمہ داری. لیکن بچوں کو کھلانا کیا ہے، پلانا کیا ہے. جو بچے مدت رضاعت میں ہوں ان کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے. ان کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے. اگر خدا نخواستہ ماں باپ میں جدائی ہو جائے تو پھر اس صورت میں ماں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ماں کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اب اگر خامند دودھ پلانا چاہتا ہے اپنی ہی بیوی کا، یعنی وہاں سے فیڈ دلوانا چاہتا ہے، تو پھر خامند اس کا خرچہ دے گا. خامند اس کا کیا دے گا؟ خرچ دے گا. ٹھیک ہے. یہ محض ذمہ داری نہیں، لیکن جب تک گھر میں ہے تو وہ بحیثیت ذمہ دار اپنی ذمہ داری اپنائے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اس کا یہ جو فیڈنگ کا جو معاملہ ہے، دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے 2 سال تک ہونا چاہیے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اچھا، جو بچے اپنی عمر رضاعت سے آگے بڑھ جائیں،
جو ان کی ٹھوس غذاؤں کا وقت ہوتا ہے یا ٹھوس غذاؤں کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ باپ کی ہیں، اور ان کو مہیا کرنا، ان کو کھلانے تک تمام معاملات وہ کس کی، سارا پروسیس کس کا ہے؟ وہ خامد کا ہے، یعنی والد کا ہے، نہ کہ والدہ کا۔ والدہ کی صرف اس حوالے سے فیڈنگ کے اپنا غذا کے حوالے سے وہ صرف یہی ہے کہ جو اس کی طرف سے غذا اس کو مل سکتی ہے بچے کو وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ جو بیرونی غذائیں ہیں وہ تمام تر اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والد کی ہے، والدہ کی نہیں، ٹھیک ہے۔ آخری بات، جو حقوق کی چوتھی نوعیت ہے وہ ہے سکون پہنچانا۔ مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، سکون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روحانی پاکیزگی کے ذریعے سے سکون پہنچانا، اور دوسرا ہوتا ہے قلبی حیثیت سے سکون پہنچانا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلبی حقوق ہیں، ہاں جی، دلی حقوق جس کو کہتے ہیں۔ تو قلبی حقوق کی دو حیثیتیں ہیں، ایک روحانی پاکیزگی اور ایک ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ تو روحانی پاکیزگی کا خیال یہ ہے کہ بیوی کی دینداری کا لحاظ رکھنا خامد کی ذمہ داری ہے، کہ خامد یہ دیکھ بھال کرے کہ اس کے دین کے معاملات میں کہیں کمزوری تو نہیں آ رہی، اگر کہیں کمزوری آ رہی ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائے، ضرورت پڑنے پر ڈانٹ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دینی معاملات کی بات ہے۔ اور اگر وہ دینی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو خامد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فیور کرے، اس کی حمایت کرے۔ وہ تہجد کے لیے اٹھنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسے جلدی سونے دیا جائے تاکہ وہ بر وقت اٹھ سکے۔ وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو آپ اس کا تعاون کیجیے، وہ اس کے روزہ رکھنے میں، ٹھیک ہے، اس کی سیر میں، اس کے افطار میں، اس کے لیے جو اپنی طرف سے آپ انتظام کر سکتے ہیں وہ انتظام کیجیے، اس کو موقع دیجیے، اس کے ذمہ اس دن کوئی کام اتنا بھاری نہ رکھیے کہ جس میں وہ روزے میں وہ کام نہ کر سکتے، یعنی اس کی دینداری میں اس کی ہیلپ کرنا، یہ خامد کی وہ ذمہ داری ہے جو اس کے قلبی یعنی دلی طور پر اس کے سکون پانے کا ایک ذریعہ ہو، اور روحانی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے جسمانی پاکیزگی کا خیال رکھنا بھی، یہ بھی خامد کی ذمہ داری۔ مثلا بیوی کو لباس میں کچھ ایسی چیزیں چاہیے کہ جو کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے لیکن اسے اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہیں، جو ضرورت لباس سے بعض اوقات زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ پسندیدگی پر مشتمل ہوتی ہیں، یا اچھا لباس پہننے کے لباس تو دینا ذمہ داری ہے لیکن ایک اچھا لباس دینا یہ اس کی قلبی سکون کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ تیل، کنگھا وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں بھی خامد کی ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ خامد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ لمبے لمبے ناخن ایکسٹرا لگوایا جائے، یعنی بالوں کو جو ہے وہ کلر شلر کروانے کے لیے جو ہے وہ 2500 3 ہزار روپے جو ہے وہ جا کر کے بیوٹی پارلر پہ جا کر دیے جائیں، اور ہر چوتھے دن، 5ویں دن یا مہینے میں 15 دن میں جا کر کے جو ہے فیشل کروایا جائے، پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں، ہاں جی، یہ سارے معاملات، کریمیں لگوانا، اور یہ خامد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جو ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے، ایک خوبصورتی کے لیے جو چیزیں چاہیے قلبی سکون پہنچانے کے لیے، وہ خامد کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کا کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ